نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال تعالى في سورة البقرة: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. میرے محترم اور میرے پیارے بھائی، آپ نے ویڈیو بھیجی ہے جناب مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کی. سوال ہوا ہے ان سے کہ کیا امام کعبہ اہل حدیث ہیں؟ تو جواب دیتے ہیں کہ امام کعبہ یا جو سعودی لوگ ہیں وہ تو اہل حدیث نہیں ہیں. میرے بھائیو، سعودیہ والا اہل حدیث ہے امام کعبہ؟ سب سے پہلے میں قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو آیت مبارکہ تلاوت کی وہ آپ کے سامنے گوش گزار کر دوں. یہ پارہ نمبر 1 ہے اور سورت البقرہ ہے. اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ حق اور باطل کو خلط مت کرو. پھر فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ حق کو مت چھپاؤ. وہ جو پہلے والا لام ہے وہ تکتم الحق کے اوپر بھی ہے، یعنی ولا تلبسوا الحق بالباطل، حق اور باطل کو خلط مت کرو. ولا تکتموا الحق، اور حق کو مت چھپاؤ اس حال میں کہ تم جانتے ہو. تو حضرت صاحب یعنی مفتی عبدالواحد قریشی صاحب اچھی طرح جانتے ہیں، یہ بندہ چنگی طرح جاند ہے کہ جو کعبہ کے امام ہیں اور وہاں کے جو مفتیان ہیں اور وہاں کے جو علماء کرام ہیں وہ اہل حدیث ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. لیکن اپنی عادت سے مجبور ہو کر حق اور باطل کو خلط ملط کر رہے ہیں اور جانتے بوجھتے ہوئے حق کو چھپا رہے ہیں. دوبارہ کہوں گا کہ مفتی عبدالواحد قریشی صاحب ہیں یا دیگر اہل تقلید مقلدین حضرات ہیں، یہ چنگی طرح جان دیں کہ کعبہ کے جو ائمہ کرام ہیں وہ اہل حدیث ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ تعالی ہمارے ان بھائیوں کو جو ہے وہ عقل سلیم بھی عطا فرمائے اور اللہ ذوالجلال انہیں ہدایت بھی عطا فرمائے. سچی بات کرنی چاہیے. اللہ اکبر. ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کا مجھے فرمان یاد آیا. حضور جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا علیکم بالصدق، لوگوں سچ کو نہ اپنے اوپر لازم کر لو، سچ بولنا لازم کر لو. تو میرے اہل تقلید بھائیوں، اس طرح اہل حدیث کی دعوت نہیں رکنے والی کہ تم حق اور باطل کو خلط ملط کر دو. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس سے تو اچھے وہ مکہ کے مشرکین تھے جنہوں نے کافر اور مشرک ہو کر بھی اپنے اوپر سچ کو لازم کیا. کافر مشرک ہو کر بھی انہوں نے کفار کے بادشاہوں کے درباروں میں کھڑے ہو کر نبی کریم علیہ السلام پر جھوٹ نہیں بولا. اور یہ سچ کی برکت تھی، یہ سچ کی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے 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 کافروں کو، وڈے وڈے کافروں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا. بہرحال اب آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے، آپ سچ بولیں یا جھوٹ بولیں، اہل الحدیث کی دعوت رکنے والی نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا علیکم بالصدق، اپنے اوپر سچ بولنا لازم کر لو. سچ جو ہے وہ نجات کا راستہ ہے اور جھوٹ جو ہے وہ تباہی کا راستہ ہے. سچ جو ہے وہ نیکی کی طرف لے جاتا ہے، نیکی جو ہے وہ جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور جھوٹ جو ہے وہ برائی کی طرف لے جاتا ہے، اور برائی جو ہے وہ بندے کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب آتے ہیں کہ جناب مفتی عبدالواحد قریشی صاحب فرماتے ہیں کہ اہل حدیث تو 8 تراویح پڑھتے ہیں اور اہل کعبہ اور اہل سعودیہ جو ہے وہ 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، اور فرماتے ہیں کرونا کے بعد صورتحال اور ہے اور کرونا سے پہلے جو ہے وہ 20 رکعت پڑھائی جاتی تھی. اللہ اکبر. کرونا تو پاکستان میں بھی آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟
ہمارے دیوبندی بریلوی بھائی بھی جو ہے وہ 20 اور 23 رکعت کی بجائے 8 اور 11 رکعت پر آ جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج یہ لوگ شرمندہ ہیں اور نہیں کہہ سکتے کہ جناب جو ہے وہ کعبہ کے اندر اور مسجد نبوی کے اندر جناب 20 رکعت تراویح ہوتی ہیں۔ گزشتہ رمضان الحمدللہ میں کعبۃ اللہ کے اندر بھی 11 رکعت تراویح پڑھ کر کے آیا، اور میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی 11 رکعت تراویح پڑھ کر کے آیا۔ اب یہاں اسی مسئلے پر اگر ہم بات کر لیں، بلکہ پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ دیکھیں مسائل کے اختلاف سے کوئی بندہ جو ہے وہ اہل حدیث سے غیر اہل حدیث نہیں ہوتا۔ ایک ہی مسئلے کے اندر کئی مسائل ہیں کہ شریعت کے اندر ان کے دو دو رخ موجود ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ چیز صحابہ کرام میں بھی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے تعزیراً جو ہے وہ 3 طلاق کو 3 نافذ کر دیا، اور انہی کے مقابلے میں مفسر قرآن جناب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جسے امام مسلم صحیح مسلم میں لے کر کے آئے کہ نبی پاک علیہ السلام کے دور میں، ابو بکر کے دور میں، عمر کی خلافت کے پہلے 2 سالوں میں 3 طلاق 1 ہوتی تھی۔ اب عمر جو ہے وہ 3 طلاق کو نافذ العمل کر رہے ہیں، اور عبداللہ بن عباس فرما رہے ہیں کہ جناب نبی کریم علیہ السلام کے دور میں 3 طلاق 1 طلاق ہوتی تھی۔ تو اب یہ حضرت صاحب عبداللہ ابن عباس پر اور عمر بن خطاب پر کیا جو ہے وہ اپنا فرمان جاری کریں گے؟ تو یہ جو کچھ چند چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر ایک ہی چیز کے 2 یا 2 سے زیادہ رخ ہوتے ہیں، اور دونوں اپنی جگہ کے اوپر جو ہے وہ درست ہوتے ہیں۔ تو یہ چند وہ مسائل ہیں۔ اب ان مسائل کو لے کر کے کہنا کہ اہل سعودیہ اور اہل حرمین اہل حدیث نہیں ہے، اللہ ذوالجلال کی قسم، جس کے اندر علم کی تھوڑی سی بھی رمق موجود ہے، وہ بات اگر وہ یہ بات کرتا ہے، اللہ کی قسم وہ جانتے بوجھتے حق اور باطل کو خلط ملط کر رہا ہے، اور جانتے بوجھتے ہوئے وہ حق کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ اہل حدیث کا چراغ ہمارے ان مقلدین بھائیوں کی پھونکوں سے نہیں بجھنے والا۔ یہ چراغ جو ہے وہ ہمارے ان مقلدین بھائیوں کی پھونکوں سے نہیں بجھنے والا۔ جس چراغ کو اللہ روشن کرنے والا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ چراغ بنا لوگوں کی پھونکوں سے بجھ جائے گا۔ تو آئیے اب میں آپ کو بتا دوں، 20 تراویح یا وتر سمیت 23 تراویح، اور وتر سمیت جو ہے وہ 11 رکعت تراویح۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اہل الحدیث کا موقف یہ ہے کہ جناب تراویح کی جو سنت تعداد ہے وہ 11 ہے۔ آپ اس سے کم میں پڑھتے ہیں تو بھی آپ کی تہجد تراویح ہو جائے گی، آپ 11 سے زیادہ میں پڑھتے ہیں تب بھی آپ کی تہجد تراویح ہو جائے گی۔ سنت جو تعداد ہے وہ بمائے وتر 11 رکعت ہے، اور یہ تراویح جو ہے وہ سنت مؤکدہ نماز ہے۔ تو ہمارے ہاں دونوں طرح سے ہے کہ آپ تراویح پڑھیں، صرف مناظرے نہ کریں اور مناظرے نہ سنیں، تراویح پڑھو۔ آپ 11 پڑھتے ہو ٹھیک ہے، 20 23 پڑھتے ہو تب بھی ٹھیک ہے۔ سنت جو تراویح کی تعداد ہے وہ 11 رکعت ہے۔ کم پڑھ لیں ٹھیک ہے، زیادہ پڑھ لیں بھی ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوسری بات ذکر کی ہے حضرت صاحب نے کہ جمعہ کا اہل حدیث کہتے ہیں ایک خطبہ ہے، ہمارا کہنا بھی اور ہمارا کرنا بھی، ہم جمعے کے 2 خطبے دیتے ہیں، عیدین کا 1 خطبہ ہوتا ہے۔ کبھی مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کو چاہیے کہ میرے پیچھے آ کر جمعہ پڑھ لیں عیدگاہ قاضیاں والی میں، تو ان کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم جمعے کا 1 خطبہ کرتے ہیں کہ 2 خطبہ کرتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے ہاں اکثر مساجد کے اندر دیوبندی بریلوی بس عربی خطبہ پڑھتے ہیں اور عوام کو ٹرخا دیتے ہیں۔ تو کعبہ بیت اللہ کے اندر جمعہ کے 2 خطبے، اور اہل الحدیث کے ہاں بھی جمعہ کے 2 خطبے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک بات اور حضرت صاحب نے کہی کہ جناب کعبہ بیت اللہ کے اندر یا حرمین یا سعودیہ کے اندر جمعے کی 2 اذانیں ہوتی ہیں، یعنی اقامت اگر شامل کر لیں تو 3 اذانیں ہو جاتی ہیں، اور اہل حدیث کے ہاں جو ہے وہ 2 اذان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی 1 اذان اور 1 اقامت کر کے 2 اذان۔ بات یہ ہے
کہ جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت ہے اور اس سنت کے اوپر اہل حدیث کا سعودی میں اور غیر سعودیہ کے اندر عمل ہے۔ اہل الحدیث کے ہاں یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے دور میں ایک اذان تھی جمعے کے دن اور ایک اقامت تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک اذان اور شروع کروا دی، تو اہل الحدیث حضرت عثمان کے عمل کو بھی جائز، درست اور صحیح سمجھتے ہیں، اور نہ صرف صحیح سمجھتے ہیں بلکہ دنیا میں بیشتر مقامات پر اہل الحدیث کا حضرت عثمان کی سنت پر عمل ہے۔ میں جو بات کر رہا ہوں الحمدللہ کبھی مفتی عبدالواحد قریشی صاحب آئیں اور تجربہ کر لیں، بس کرنا ان کو یہ پڑے گا کہ اپنے گھر سے نکل کر یہ سرکولر روڈ پر آئیں گے تے سرکولر روڈ کو لے گریڈ روڈ تے چڑھسن تے گریڈ روڈ تے گریڈ اسٹیشن دے سامنے خالد بن ولید علی گلی دے اندر آویسن۔ تو میری مسجد کے اندر الحمدللہ حضرت عثمان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، ڈیفرنس خیر ضرور ہے، وہ بازار میں ایک اذان دلواتے تھے، آج ہم مسجدوں میں دلواتے ہیں، تو الحمدللہ میں اپنی مسجد کے اندر سالوں سے، اور یہ صرف میری مسجد نہیں ہے، دنیا بھر میں کئی اہل الحدیث مساجد ہیں جہاں حضرت عثمان کی سنت پر عمل ہوتا ہے، کہ ہم حضرت عثمان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ایک اذان اور بھی دلواتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ دو اذانوں والا مسئلہ یہ جائز ہے، اس میں ناجائز ہونے کی کوئی بات نہیں، اور یہ فرض نہیں ہے۔ بیشتر دنیا کے اندر جہاں بھی اہل حدیث ایک اذان اور ایک اقامت کرتے ہیں، یہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے، کوئی اتنا کر لیتا ہے وہ کافی ہے۔ اور اگر حضرت عثمان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ایک اذان اور دلوا جاتی ہے تو سبحان اللہ، سونے تے سہاگ ہے۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ بلند آواز سے اور آہستہ آواز سے، اصل میں یہ الیاس گھمن صاحب کا ایک لکھا ہوا اشتہار ہے اور لمبا چوڑا ہے، جن مسائل کے اندر دو دو صورتیں تھیں انہوں نے ان کو ذکر کر دیا، سعودیہ والوں کو مقلد بنا دیا اور اہل حدیث پاکستان والوں کو غیر مقلد بنا دیا، تو یہ ان کی حماقت ہے۔ جنازہ سرن اور جہرن اہل الحدیث کا پورے پاکستان میں اور دنیا بھر میں دونوں طرح سے عمل موجود ہے۔ ہم سرن بھی پڑھتے ہیں، ہم جہرن بھی پڑھتے ہیں، ہم سرن کو بھی صحیح سمجھتے ہیں اور جاری بلند آواز سے جنازے کو بھی درست اور صحیح سمجھتے ہیں۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ سعودی کے لوگ یا علماء فرماتے ہیں یا ائمہ فرماتے ہیں کہ احمد ابن حنبل کی تقلید کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کو جو ہے وہ دنیا کی آخری رات تک کے لیے اجازت ہے کہ سعودی کے جو شیوخ ہیں، میں چند کے نام لے دیتا ہوں، باقی اب خود سے لگا لیں، کہ فضیلت الشیخ عبداللہ ابن باز عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یا ابن عثیمین رحمہ اللہ ہیں، یا صالح الفوزان حافظہ اللہ ہیں، یا دیگر شیوخ، کہا کہ احمد ابن حنبل کی تقلید کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم وہ بات کہیں گے جو روز روشن کی طرح صاف ہوگی۔ وہ لوگ اہل الحدیث ہیں اور لوگوں کو کتاب و سنت کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اگر مفتی صاحب یا کوئی شخص مادرزاد اندھا ہو، گنگا ہو، بہرا ہو اور اسے سنائی نہ دے تو وہ اور بات ہے، ورنہ کعبہ کے ایک امام نہیں بیشتر امام آئے، جیسے عبدالرحمن السدیس اور اسی طرح دیگر لوگ، اور ان لوگوں نے برملا یہ بات کہی کہ لکل مسلم ینبغی ان یکون علی الحدیث۔ یہ سنیں کعبہ کے امام کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ بندہ صاف کہہ رہا ہے سدیس کہ جناب ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اہل حدیث بن جائے۔ اللہ اکبر۔ اور کعبہ کے امام کعبہ کے منبر پر لوگوں کو کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ لوگوں کتاب و سنت کا اتباع کرو۔ ہمیں ائمہ اربعہ نے، امام ابو حنیفہ نے، دیگر نے کتاب و سنت کا اتباع کرنے کا حکم دیا، لوگوں تقلید کی راہ مت اختیار کرو۔ ہمیں جو ہے وہ ائمہ اربعہ نے تقلید کی راہ سے اور اپنی تقلید۔ يقول الإمام أحمد رحمه الله عن الفرقة الناجية إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من۔ تو آپ نے دیکھ لیا، آپ نے موبائل پر سن لیا نا، فضیلت الشیخ کعبہ کے امام عبدالرحمن السدیس کیا کہہ رہے ہیں۔
کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اہل حدیث ہو جائے، اور اس کے بعد بھی مفتی عبد الواحد قریشی صاحب کہیں کہ جی وہ تو مقلد ہیں، وہ تقلید کی دعوت دیتے ہیں۔ اہل الحدیث ہم اہل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل الحدیث ہم احباب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پھر میں کہوں تو سچ کہوں گا نا، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، ای وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔